الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے اور بے شمار
لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو لوگ نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اللہ کا فرمان ہے فقد فاز، وہ انسان جنتی ہے۔ اور جو انسان جنت سے دور کر کے جہنم کے قریب کر دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے، اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کے اندر اس کا شمار ہے۔ آج ہم اپنے اس بیان کے اندر فقط 2 حدیثیں بیان کریں گے اور انہی پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے وہ حدیثیں آپ سماعت کر لیں کہ جنت تو جنت ہے، جنت کی خوشبو جو ہے اس کے کیا کہنے، اور جنت جو ہے اس کی خوشبو کتنی مسافت دور سے ایک بندہ مومن محسوس کرے گا۔ اس کے لیے ہم آپ احباب کے سامنے چند احادیث رکھتے ہیں۔ پہلے خوش نصیب وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو جو ہے ان کو 40 سال کی مسافت دور سے محسوس ہوگی۔ 40 سال تو جتنے ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں فی الحال ان کی غالباً عمر بھی نہیں ہوگی۔ ایک انسان 40 سال سفر کرے، اور جتنا 40 سال سفر کرنے کی مسافت بنتی ہے، اتنی دور سے اللہ کی اس نعمت جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور کچھ قسمت والے ایسے بھی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ 70 سال کی مسافت وہ جنت سے دور ہوں گے تو جنت کی خوشبو وہ محسوس کریں گے۔ یہیں پر بس نہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو 500 سال اس اللہ کی نعمت اس جنت سے دور ہوں گے تو جنت کی 500 سال جنت سے دور ہوں گے، جنت کی خوشبو کو پالیں گے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں گھیر لے گا،
جن پر اپنا فضل کرے گا، جن پر اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے گا، یہ تو وہ ہیں کہ ابھی جنت میں داخل نہیں، لیکن جنت کی خوشخبریاں، جنت کی طرف جانا جب ان کا بنتا ہے، جب وہ جائیں گے، ابھی جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہوں گے، جنت کی خوشبو، جنت کی راحت وہ پہلے سے ہی محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی اس جنت میں، اس دنیا میں اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، اور زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تو جنت کی خوشبو ہے، اور باقی جنت کا عالم کیا ہوگا، جنت کیسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حور جو ہے، جنت کی عورت جو ہے، اگر ایک مرتبہ آسمان دنیا پر آ کر دنیا کی طرف جھانک لے تو پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے، پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے۔ تو جب جنت کے اندر رہنے والے لوگوں کی حالت اور خوبصورتی اور چمک دمک کا عالم یہ ہے، پھر جنت کا عالم کیا ہوگا، پھر جنت کیسی ہوگی۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی حور کے جھانکنے کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ معطر ہو جائے، ہر طرف اس کی خوشبو ہی پھیل جائے۔ یہ تو جنت کی حور ہے، یہ تو جنت کی عورت ہے، تو باقی جنت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کو، اس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی دل اس جنت کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت ہے کیسی۔ آدم علیہ السلام کے بعد، حوا علیہ السلام کے بعد ان کے علاوہ کوئی انسان جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ اور جنت، اس کے لیے کوشش کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کا عرض جو ہے، جس کی لمبائی اور طوالت جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور یہی نہیں، جنت، آخری جنتی جو ہے اس کو جنت کتنی ملے گی پتہ ہے؟ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پل صراط کراس کر کے آیا، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، وہ گرتے اٹھتے کبھی چلتا ہے کبھی گر جاتا ہے، وہ پل صراط کو کراس کر لیتا ہے۔ جب پل صراط کو کراس کرتا ہے پھر جہنم کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے نجات دی، میں اس سے محفوظ ہو گیا، مجھ سے بڑھ کر کوئی انسان خوش قسمت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جنت کیسی ہوگی، جنت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ انسان جو دنیا کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر دو آدمی جو ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جس نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیکھی، دنیا کے اندر وہ کسی مصیبت اور آزمائش کے اندر مبتلا نہیں ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں حکم ہوگا ذرا اسے جہنم کا ایک راؤنڈ لگوا کر کے آؤ۔ جب اس انسان کو، اس آدمی کو جہنم کا ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، تو اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس بندے سے مخاطب ہوگا
کہ میرے بندے کبھی دنیا کے اندر کوئی آسانی، آسائش اور سکون بھی پایا ہے؟ اور یہ کہے گا اللہ جب سے پیدا ہوا ہوں آج تلک میں نے دنیا کے اندر کوئی راحت، کوئی سکون نہیں پایا، ساری میری زندگی جو ہے پریشانیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ہی گزری ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے بندے کے بارے میں کہ جس نے دنیا کے اندر آزمائشیں دیکھی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی، تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوگا ذرا اس کو جنت کا ایک راؤنڈ لگوا کے آؤ۔ جنت کا اس کو ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے کبھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف بھی دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہے، کسی آزمائش کے اندر تو مبتلا ہوا ہے؟ تو یہ بندہ کہے گا اللہ میں نے کبھی بھی جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، حالانکہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ مصیبت زدہ بندہ کوئی نہیں تھا، مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، تکلیفیں ہی تکلیفیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، لیکن اللہ کی جنت ایسی، اس کے اندر سکون ایسا، اس کے اندر راحت ایسی کہ ایک راؤنڈ لگایا ہے، وہاں زیادہ دیر ٹھہرا بھی نہیں، صرف ایک راؤنڈ جنت کا لگایا ہے، یہ دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانی، تکلیفیں اور آزمائشیں بھول چکا ہوگا۔ تو جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ان ایک دو لوگوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں، ایک دو حدیثیں ساتھیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو جو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے، جو انسان جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا؟ جس پر جنت کی خوشبو ہی حرام کر دی گئی پھر وہ جنت کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو 40 سال کی مسافت جنت سے دور ہوں، اللہ ان کو جنت کی خوشبو ملے۔ اللہ یہ دعا تو دور، اللہ پھر اس سے بڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل کر لینا جن کو اللہ 70 سال کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اللہ یہ دعا بھی قبول کر لے۔ اللہ پھر ایک اور دعا، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں کے اندر بھی شامل کر لینا کہ اللہ جو جنت سے 100 سال کی مسافت دور ہوں گے، اللہ تیرے وہ برگزیدہ بندے تیری اس نعمت جنت کی خوشبو محسوس کریں گے۔ اللہ اب ہم یہ بھی دعا کرتے پروردگار 70 سال والوں میں، 40 سال کی مسافت والوں میں نہیں، 70 سال کی مسافت والوں میں نہیں، اللہ 100 سال کی مسافت والوں میں نہیں، اللہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں جو 500 سال کی مسافت دور سے تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے کہ 500 سال کی مسافت تیری جنت سے دور ہیں، اللہ ان کو تیری جنت کی راحت خوشبو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوگی۔ اللہ ہم عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل فرما لے، شامل کر لے، اللہ ہمیں شامل کر لے۔ اور جب بھی دعا کریں، دعا کی یقین کے ساتھ دعا کریں، جب بھی دعا کریں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم دعا کرو دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ اور اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اور اپنے رب سے جو آپ گمان کریں گے، جو یقین کریں گے، آپ کا رب آپ کے گمان، آپ کے یقین، آپ کے اعتماد اور آپ کے اعتبار کے مطابق ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں،
جو میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ اب ایک انسان کہتا ہے اللہ میری دعائیں سنتا نہیں ہے، تو پھر اپنے رب پر اس نے یہ گمان کیا کیا ہے؟ اس کا اپنے رب پر یقین کیا ہے کہ میرا رب میری سنتا نہیں سنتا؟ پھر اللہ بھی کہتا میں تیری نہیں سنتا۔ اور ایک بندہ اپنے رب پر یقین کر کے کہتا اللہ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، تو اللہ بھی فرماتا ہے میں میرے بندے تیرا مجھ پر اعتبار ہے، یقین ہے کہ میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا، میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، تو میرے بندے میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ اللہ قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جنت کے بارے میں سوال ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے رب سے جب بھی جنت کا سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ جنت اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے رب سے جنت کا سوال کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالت الجنہ، جنت خود بول کے کہتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت دے دے، جو تیرا بندہ تجھ سے اللہ میرے بارے میں سوال کر رہا ہے، خالق اپنے اس بندے کو جنت عطا کر دے۔ اس یقین کے ساتھ 3 مرتبہ اپنے رب سے جنت کا سوال کرے، اللہ جنت مقدر میں لکھ دیتا ہے، اللہ جنت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح جہنم سے بھی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ پناہ مانگے، اللہ جہنم سے بھی خلاصی، جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ خلاصی دے دیتا ہے۔ اور جہنم بھی خود بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کر لے، اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے، اللہ تیرا یہ بندہ تجھ سے میرے بارے میں پناہ مانگ رہا ہے، اے پروردگار عالم اس کو پناہ دے دے، اور اللہ پھر پناہ دے دیتا ہے۔ چل آگے چلیں، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ لوگ جو جنت کی خوشبو سے محروم ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک عورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجہا الطلاق، وہ عورت جو اپنے خاوند سے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، من غیر بأس، بغیر کسی شرعی عذر کے، کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ جہنم کا، اس کا خلع کا طلاق تقاضا کرتی ہے، طلاق کا تقاضا کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جاتی ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہاں طلاق اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی، حلال رکھی کہ اگر انتہائی کوئی مجبوری ہے، آپس میں ان بن رہتی ہے، آپس کے اندر جو ہے اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو رہا، دل میں قدورتیں ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو اس موقع پر جو ہے طلاق دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو چیز ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حلال ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، حلال کردہ چیزوں میں سے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ، کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو خلا جو ہے عورت جو ہے اپنے شوہر سے اس وقت طلب کر سکتی ہے کہ جب مرد اس کو انتہائی زیادہ جو ہے وہ ناپسند ہو۔ طلاق اور خلع کے اندر بھی فرق ہے۔ آج اکثر ہمارے معاشرے کے اندر
توحید پر بات ہوتی ہے، سیرت پر بھی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر بھی بات ہوتی ہے، فضائل پر بات ہوتی ہے، مسائل پر بات نہیں ہوتی۔ جہاں مسائل پر بات ہوتی ہے وہاں پر پھر لوگ بھی کم ہی آتے ہیں، اور رش پھر وہیں زیادہ لگتا ہے جہاں چسکے والی باتیں ملیں، جہاں لوگوں کو متلذذ کیا جائے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں اصل علم سے دور ہیں، بس لوگوں کو کہ کان سینکنے کے لیے، لوگوں کو اپنے کانوں کے اندر رس گھولنے کے لیے ایسی آوازیں چاہیے جس سے وہ متلذذ ہوں، جس سے ان کے کانوں کو راحت ملے۔ تو ایسے لوگوں کے ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتی ہیں، اگرچہ معاشرہ پورے کا پورا جو ہے وہ علم سے کورا ہی کیوں نہ ہو، مسائل بیان بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں اکثر آتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے۔ اکثر لوگوں کو طلاق دینے کے طریقہ نہیں پتہ، اور نہ ہی لوگوں کو خلا دینے کا اور خلا لینے کا پتہ ہے کہ خلا کیا ہوتا ہے، طلاق کیا ہوتی ہے۔ تو یہ عورت جو ہے اس کا شوہر اس کو پسند کرتا ہے، اور خوشی خوشی یہ رہ رہے ہیں۔ اب یہ عورت جو ہے کسی وجہ سے ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر کو کہتی مجھے طلاق دے دے، یا اور بھی بڑی وجوہات ہو جاتی ہیں، والدین کی طرف سے ابھارا جاتا ہے، یا پھر اغیار کی طرف سے ابھارا جاتا ہے، بہت کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ غیر کسی شرعی عذر کے اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اس کا واقعہ اور اسلام کا سب سے پہلا خلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالی عنہا، جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انی لا اراہ فلولا مخافت اللہ عز وجل لبزقت فی وجہہ، کہ یا رسول اللہ مجھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے دین کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ وہ مجھے انتہائی ناپسند ہے، میں ان کو پسند نہیں کرتی۔ فلولا مخافت اللہ عز وجل، کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں زید بن ثابت بن قیس کو اتنا ناپسند کرتی ہوں، اگر مجھے اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں اس کے چہرے پر تھوک دیتی۔ اگر انتہائی یہ اگر عذر ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو پسند نہیں کر رہی، ان کی آپس میں دل کے اندر محبت ہی نہیں، وہ اس کو دیکھنے ہی گوارا نہیں کرتی، تو اسلام نے رائٹ رکھا ہے اس کے لیے، اسلام نے اس کو اجازت دی کہ وہ قاضی کے پاس آئے اور قاضی جو ہے شوہر کو طلب کرے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہا ثابت تمہاری بیوی یہ تقاضا کر رہی ہے، تم اسے طلاق دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حق مہر کے اندر اس کو ایک باغ دیا ہے، وہ مجھے باغ واپس دے دے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اور طلاق اور خلع کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے مرد دیتا ہے، طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے، اور طلاق کی عدت کچھ اور ہے اور خلع کی عدت کچھ اور ہے۔ طلاق جو ہے مرد دیتا ہے، اور جب عورت طلاق مانگ رہی ہو اور مرد طلاق نہ دے
پھر عورت عدالت سے رجوع کرے، پھر عورت کو عدالت طلاق لے کے طلاق دلواتی ہے تو وہ خلا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خلا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی شخص نے ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دی ہیں، طلاق ہے، طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ عورت ہمیشہ کے لیے مجھ پر حرام ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج میں کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہوں، کہیں میں نوکری کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہوتی ہے، غصے میں یا کیسے بھی کسی سے جھگڑا کر لیتا ہوں، ایک مجھ سے غلطی ہوتی ہے، وہ فیکٹری والا مجھے پہلی غلطی پہ فارغ کر دیتا ہے۔ کبھی ہے کہ مجھے پہلی غلطی پہ فارغ کر دیا ہو؟ یہ طلاق کا مسئلہ تو ایسا ہے، اس طلاق کے بندھن میں، اس نکاح کے بندھن کے اندر بہت سارے خاندان جڑے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی نازک رکھا ہے کہ ایک ہی مجلس میں انسان کا طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق تو طلاق ہو جائے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ کو اٹھائیں، طلاق 2 مرتبہ، کہ ایک کے بعد ایک طلاق دی جائے، اور ایک طلاق انسان دیتا ہے پھر اس کی مدت ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ سمجھا دوں۔ جو آج ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو تینوں ہی شمار کرتے ہیں، ان سے پہلے بندہ یہ سوال کرے، اس میں اختلاف والی بات کوئی نہیں، کسی پر وہ تنقید نہیں ہے، واللہ ان سے پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاقیں نہیں ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شوہر جو ہیں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ ایک شخص جو ہے، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا پریشان ہے۔ کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دی ہے؟ کہا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے رجوع کر لو، جاؤ جا کے رجوع کر لو۔ تو ایک طلاق کی مدت جو پیریڈ جو ہے وہ 3 مہینے تک ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ طلاق دے دی ہے تو بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی گھر کے اندر ہی اس طلاق کی عدت کو پورا کرے، گزارے۔ اور یہاں سے طلاق ہوتی ہے، بیوی رفو چکر ہو جائے، مجھے طلاق ہو گئی، میں اب جاری، میں اس گھر میں رہنے نہیں۔ اور شریعت کہتی وہی رہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنی عدت وہی گزارے، وہی رہے۔ مسئلے سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ 3 مہینے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے ایک طلاق دینے کا، جیسے 3 پیریڈ ہوتے ہیں شادی شدہ بندے ہیں، جیسے یہ پیریڈ ختم ہوگا تو ختم ہو جائیں گے 3 مہینے، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب پہلی طلاق دینے کے بعد 3 مہینے گزرنے کے بعد اب یہ انسان دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، الطلاق مرتان کے تحت۔ ایک طلاق دی ہے، پھر دوسرے موقع پھر کبھی انبن ہو گئی ہے تو اب پھر یہ انسان طلاق دے، ابھی اسی 3 مہینوں کے اندر 3 پیریڈ جو عورت کو ہوتے ہیں انہی کے اندر یہ انسان رجوع کر سکتا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ کسی موقع پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو یہ عورت اب ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب یہاں پر پھر ایک ہیلا نکالا جاتا ہے، اور وہ ہیلا کیا ہے؟ وہ حلالہ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اب یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں؟ اب اس کا نکاح کسی اور شخص سے کریں، چند دن کے لیے وہ وہاں رہے، اس کے بعد وہاں سے طلاق ہو، پھر یہ پہلا شوہر جو ہے اس سے شادی کرے، اس طلاق کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اور حلالے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ حلالے کے قائل ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تنقید نہیں میرے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لعنت سے مراد رحمت ہے۔ اگر لعنت سے مراد رحمت ہو تو لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المشرکین،
لعنت اللہ علی المنافقین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو مشرکوں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو منافقین پر۔ تو پر یہاں پر بھی معنی ہو سکتا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، یہاں پر اللہ کی لعنت کافروں پر نہیں، یہاں پر بھی وہی معنی کریں، کافر بھی کہیں، یہاں پر جو لعنت سے مراد ہے وہ رحمت ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اس لعنت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر لعنت نہیں کی بلکہ ہم پر رحمت کی، تو یہاں پر بھی لعنت مراد ہو سکتی ہے۔ تو حلالہ، اب دوسری بات حلالے کی، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں حلالہ کروایا جاتا ہے، تو حلالے کے بعد چند دن کے لیے عورت وہاں رہتی ہے، اس سے تعلقات قائم ہوتے ہیں دوسرے شوہر سے، اس سے جو پیدا ہونے والا ولی اولاد ہوتی ہے وہ کس حکم میں جائے گی؟ کبھی کسی نے سوچا اس کا حکم کیا ہوگا؟ کبھی معاشرے کے اندر آپ نے ایسی اولاد دیکھی کہ حلالے کے بعد پیدا ہوئی؟ اگر یہ چیز تھی حلال تو پھر اس کو چھپانا چے معنی دار ہے، پھر اس کو چھپانا کس لیے؟ کہ حلالے کی وجہ سے اگر کہیں کوئی پیدائش ہوتی بھی ہے تو اس کو راستے میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے، اللہ کا ند بنائے، اللہ کا ہمسر بنائے، اللہ کا ثانی بنائے، اللہ جیسا کسی کو کہے، حالانکہ اس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ای الذنب ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یأکل معک، کہ اپنی اولاد کو تو اس ڈر سے قتل کر دے کہ یہ اس اولاد کو تو کھلائے گا کہاں سے۔ تو اولاد کو قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس نکاح کو نکاح مانا جائے، حلالے کے نکاح کو نکاح مانا جائے، تو پھر اس اولاد کا حکم کیا ہوگا؟ اب یہ اس کو طلاق ہوگی، بیوی اس سے پہلے خامن کے پاس چلی گئی ہے، وہ جس نے حلالہ کیا وہ اپنا راستہ ناپ کے چلا گیا ہے، اب یہ اولاد کہاں جائے گی؟ یہ اولاد وراثت سے بھی محروم کر دی جائے، جاگیر سے بھی محروم کر دی جائے، یہ کہاں جائے گی؟ اس کا حکم کیا ہے؟ جب دین سے انسان دور ہوتا ہے اور اپنی رائے اور قیاس اور بڑوں کے فتاوے پر عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں، پھر چھپائے جاتے ہیں، وگرنہ ایسا نہیں۔ یعنی کہ یہ نکاح بھی، حلالہ کی نکاح جو ہوتے ہیں وہ بڑے چھپائے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز حلال ہے پھر اوپن کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی، شریعت نے اگر اجازت دی ہوتی تو پھر یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے نکاح کیا جاتا ہے ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، ہمیشگی کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر کمپرومائز نہیں ہوتا کہ چند دن کے لیے نکاح ہوگا، عدت پوری ہوگی، پھر جی پہلے خامد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ شریعت میں، دین محمد کے اندر آج تلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاقیں ہوئے ایسی مثال نہیں آپ کو ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور گزرا ہے، آپ کو ایسی مثال نظر نہیں ہے آئے گی۔ تابعین، تبع تابعین، اور باقاعدہ طور پہ کتب احادیث کو اٹھا لیں، کتب احادیث کے اندر محدثین نے ہر چیز کا الگ الگ باب باندھا ہے۔ یہ نماز کا باب ہے، یہ زکوٰۃ کا باب ہے، یہ باب الجہاد ہے، یہ سیام باب السیام ہے، یہ سارے باب الگ الگ بنائے ہیں۔ کتاب الطلاق تو موجود ہے، اور کتاب الطلاق کے اندر کتاب الحلالہ موجود نہیں ہے۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی خلع کے حوالے سے۔ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ 45 پہ کھڑا کرتے ہیں جمعہ، 50 پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اور یاد رکھیں
اکثر ہماری جو طلاقیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، عورت خلا مانگتی ہے، اس کے اندر اللہ قلیل کوئی مجبوری نظر آتی ہے، وگرنہ مجبوری مجھے تو دیکھیں میری بہن، اس کا شوہر اسے ہر چیز لے کے دیتا ہے، دیکھیں مجھے کچھ نہیں، ہر چیز اس کو مل رہی ہے، پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، کھانے کے لیے اس کا شوہر جو ہے دن رات ایک کر کے اس کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، لیکن یہ کیا کرتی ہے؟ خوش نہیں ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے خوش نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے یہ خوش نہیں ہے۔ صحابیات کے کردار کو دیکھا جائے، ایک ایک لباس، ایک ایک جوڑا ہوتا کپڑے کا، کئی مہینے ایک ایک جوڑے کے ساتھ وہ بسر کرتی، اور اب جو ہے کھلا مانگنے والی 10 20 جوڑے اس کے پاس موجود ہیں، گھر کے اندر کھانے کے لیے راشن موجود ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب اس پر جی میں نے تیرے ساتھ نہیں رہنا، لہذا میں نے طلاق لینی ہے، میری خواہشات کچھ اور تھی، میری آرزوئیں کچھ اور تھیں، میں کسی امیر ترین آدمی سے اور بڑے مالدار آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی جہاں پر میری لوگ ٹھاٹ باٹ دیکھتے، بس یہ بھی کوئی تقاضا ہے؟ نکاح کیے شوہر کے ذمے جو ہے معروف طریقے کے ساتھ اس کا کھانا ہے، اس کا لباس ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہر چیز اس کو مل رہی ہے، لیکن یہ عورت جو ہے لوگوں کی طرف دیکھ کے، دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کے یہ اپنے اوپر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی ہے اور جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب مرد اور عورت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش پتہ کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ اپنے تخت کو سمندر پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لشکروں کو روانہ کر دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور ان لشکروں میں سے جو سب سے زیادہ اس کا مقرب، اس کے پاس اہمیت والا شیطان ہوتا ہے، وہ ہے جو ان سب میں زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ فتنہ مچانے والا ہوتا ہے۔ جب یہ لشکر واپس لوٹتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ یہ بڑا شیطان ابلیس جو خاموش رہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے، کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کر دیا ہے، میں نے قتل کروا دیے ہیں، میں نے یہ کام کر دیا ہے، وہ کام کر دیا ہے۔ شیطان خوش نہیں ہوتا، کہتا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور وہ آ کے کیا کہتا ہے کہ میں تب تک نہیں رکا فتنہ ڈالنے کے اندر، تب تک میں فتنہ برپا کرتا ہی رہا ہوں، میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہی رہا ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جو ہے جدائیگی ڈال دی ہے۔ دونوں کے اندر جب تک طلاق نہیں ہوگی میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اور جو انسان میاں اور بیوی کے اندر طلاق دلوانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ بیلی کس کا ہے؟ کس کا بیلی ہے؟ کس کا دوست ہے؟ وہ شیطان کا ہے، ابلیس کا دوست ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان ہم میں سے ہے ہی نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، کہ جو انسان جو ہے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کی چغلیاں لاتا ہے، برگلاتا ہے، اس نے تجھے کیا دیا ہے، اس سے طلاق لے لو، میں تجھے ہر چیز دوں گا۔ بڑے مجنون بھی نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے بہت سارے لوگ پھرتے ہیں جو اوروں کی بیویوں کو طاقتے ہیں، ان کو ورگلاتے ہیں، طلاق دلواتے ہیں، اپنی حسرت کو پورا کرتے ہیں، گندگی پیدا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان، اس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایسی عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان المختلعات ہن المنافقات، یہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے خلا طلب کرتی ہیں، طلاقیں مانگتی ہیں، یہ منافقات ہیں، یہ عورتیں منافقات ہیں، منافق عورتیں ہیں۔ اور یاد رکھیں منافق کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ قرآن نازل فرماتا ہے کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور جہنم کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ آئیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کو لے کے جاتا کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے تو آپ صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا ہے جو آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ کتنی گہرائی ہے اس جہنم کی کہ 70 سال پہلے جو پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا ہے وہ 70 سال کے بعد اس کی تہہ کے اندر پہنچا ہے۔ تو منافق کا ٹھکانہ یہ ہے تو منافقات کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسی عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسی عورتوں کا ٹھکانہ نہیں، اس کا برعکس بھی لے لیں، وہ شوہر جو ناجائز اپنی عورتوں کو طلاقیں دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جب عورت طلاق مانگے اس کے لیے یہ وعید، یہ گناہ اور یہ سزا ہو سکتی ہے، جو بغیر کسی شرعی عذر کی اپنی بیوی کو طلاق دے اس کی سزا یہ نہیں ہوگی، اس کی سزا بھی یہ ہوگی۔ اب اس کی آنکھ مٹک کے کہیں اور لگے ہوئے، شریعت نے تجھے اجازت دی ہے، اگر تو زیادہ نکاح تیرے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو اور نکاح کر لے، ایک نکاح ہے دوسرا نکاح کر لے، 2 ہیں اب اور تو نکاح کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے 3 کر لے، ابھی تو اور کرنا چاہتا ہے 3 پر بس نہیں ہے تو 4تھی بھی کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا، یہ انسان بھی اپنے آپ کو جنت کی خوشبو سے محروم کر سکتا ہے، یہ انسان بھی اپنے آپ کو جنت کی خوشبو سے محروم کر لے گا۔ تو جہاں اگر عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہو سکتی ہے تو یہ مرد جو ہے، یہ شوہر بھی اپنی بیوی کو ناجائز طلاق دینے کی وجہ سے، لوگوں کے بھڑکاوے میں آنے کی وجہ سے، اپنی بیوی پر ظلم کرنے کی وجہ سے طلاق دے کے جہنم کا ایندھن یہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم نے پہلے بھی دعا کی ہے، آخر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو 40 سال کی مسافت دور سے ہی اللہ تیری جنت اس نعمت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر، ان خوش نصیبوں کے اندر شامل کر لے کہ جن کو 70 سال کی مسافت دور سے ہی اس جنت کی خوشبو ملے گی۔ اللہ ہمیں پھر ان لوگوں میں بھی شامل کر لے۔ اے پروردگار، جو جنت سے 100 سال کی مسافت دور ہوں گے اور جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہوگی، اللہ ہم پھر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر لے، ان اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمیں ان نیکوکاروں میں شامل کر لے کہ جو نیکوکار جو ہیں جہنم سے 500 سال کی مسافت دور ہوں گے، اللہ تیری اس جنت، تیری اس نعمت کی خوشبو ان کو ملے گی، وہ محسوس کریں گے۔ اللہ یہی ہماری التجا ہے، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔